سلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه سورہ النمل 20واں پارہ آیت شریفہ 64۔ اللہ مالک کی توفیق سے اس آیت کریمہ کے حوالے سے گزشتہ سبق میں بات کا ٹوٹا پھوٹا عاجزانہ آغاز کیا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں اس بارے میں رب ذوالجلال نے خوب بیان فرمایا ہے کہ کائنات میں رزق دینے والے تنہا اللہ وحدہ لا شریک، اور یہ عقیدہ بہت ہی زیادہ اہمیت والا ہے۔ اگر غور کریں، اللہ مجھے سب سے پہلے اور باقی سب لوگوں کو بھی ہدایت دے، اگر اس پر اچھی طرح غور کریں، سمجھ لیں اور یقین آ جائے، بہت زیادہ انسانیت کے مسائل حل ہو۔ اگر یہ عقیدہ آ جائے تو مال کی وجہ سے لڑائی کے امکانات بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ جو ہے میرا ملنا ہی ملنا ہے، جو نہیں ہے نہیں ملنا۔ آسمان پر فیصلہ ہے، زمین پر نہیں، تو لڑنے کا مقصد کیا ہوا؟ اگر یہ عقیدہ آ جائے، کاروبار میں بددیانتی کم ہوگی یا ویسے رہے گی؟ کیوں بددیانتی کروں؟ ملنا تو وہ ہے جو عرش والے رب نے فیصلہ فرما دیا، تو میں بددیانتی کر کے اپنا چہرہ کیوں سیاہ کروں؟ کسی کا مال کھانے کی حرص، ہوس بڑھے گی کم ہوگی، یا اللہ کے فضل کرم سے ختم ہونے کی توقع کی جا سکتی؟ لیکن کہاں ہے یہ عقیدہ؟ کہنے والا ناکارہ، اور آپ اپنے بارے میں کچھ جو سمجھتے ہیں وہ کہیں شدید محتاج ہے کہ بار بار اس بارے میں قرآن و سنت کو پڑھیں، قرآن و سنت کے بیان کردہ واقعات پر غور کریں۔ ہمارے ہاتھ میں اور تو کچھ نہیں، اور دعا کریں کہ یا اللہ یہ عقیدہ دے دے۔ اور اگر یہ عقیدہ آ جائے، ٹینشن جو رزق کی وجہ سے، مالی معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا وجود کم ہو یا نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے ایک مقام سے سورہ الذاریات 26واں پارہ 2 آیات کریمہ کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی بات سنی سنائی۔ آئیے ایک اور مقام دیکھیے، 22واں پارہ سورہ فاطر، سورہ یاسین سے پہلے آیت شریفہ 2۔ اور 435 آیت شریفہ 3۔ یا ایوہ الناس، لوگو، سب کو ندا بلا استثناء، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمت جو تم پر فرمائی اس کو یاد کرو۔
اور یہ کافر کے لیے بھی ہے اور مسلمان کے لیے بھی ہے. حل من خالق، کیا ہے کوئی خالق یرزقکم من السماء والارض غیر اللہ، یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے سوا جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. رزق کے دو ہی مصادر ہیں، یا آسمان یا زمین. اور کدھر سے آتا ہے؟ یا اوپر سے یا نیچے سے؟ تو اوپر اور نیچے سے، بیٹا جی اگلی کرسی پہ آ جاؤ. اوپر اور نیچے سے اللہ کے سوا کوئی اور رزق دینے والا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہ. یا اللہ یہ عقیدہ دے دے، مرنے سے پہلے دے دے. وہاں جا کے تو آنکھیں کھلیں گی، لیکن وہاں کھلنے سے فائدہ، وہاں حسرت ہوگی، فائدہ نہ ہوگا. یہاں کھلنے سے انگنت برکات، فوائد، ثمرات اور رحمتیں ملیں. اور کیسے ملے یہ؟ بار بار اس بارے میں کتاب و سنت کو پڑھیں، سنیں، سنائیں. شاید اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری گندگی، میل کچیل کو صاف کر کے صاف ستھرا، پیارا، عظیم یہ عقیدہ ہمیں عطا فرمائے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، سو تم کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ توجہ فرمائیے. وہ ڈاکٹر صاحب ہو، پروفیسر صاحب ہو، فلاں صاحب ہو، فلاں صاحب ہو، فلاں صاحب ہو، جو اس عقیدہ سے محروم ہے وہ بہکا ہوا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس تم کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں بہکائے ہوئے ہونے سے نکال دے، بہکائے ہوئے ہونے سے نکال دے، عقل سلیم دے دے، قلب سلیم دے. آئیے میرے ساتھ ایک اور مقام دیکھیے، سورہ العنکبوت 21واں پارہ، آیت شریفہ 60. جی 404 404. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی، اور اسی طرح کتنے ہی زمین پر رینگنے والے، لا تحمل رزقها، اپنے رزق کو نہیں اٹھاتے. اس ٹکڑا مبارکہ کے حضرات مفسرین نے ایک سے زیادہ معنی بیان کیے، اور ہر معنی اللہ بہتر جانے درست بھی ہے اور عظیم الشان ہے. ایک معنی، وہ اتنے کمزور ہیں کہ اپنا رزق وہ بھی نہیں اٹھا سکتے، کمزوری کی انتہا ہے. دوسری بات، کمانے میں اتنے عاجز ہیں کہ اتنا کما لیں کہ کچھ کھا لیں اور کچھ آئندہ وقت کے لیے رکھ لیں، نہ، اتنی ان میں کمانے کی استطاعت ہی نہیں. اور تیسری بات، ان میں یہ شعور ہی نہیں. چونٹی ہے، کتنی حفاظت کرتی ہے، کتابوں میں کس سے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں کون سا زمین پر رینگنے والی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو شعور ہی نہیں، اتنی سمجھ ہی نہیں. نمبر ایک، وقت سے زیادہ کا حاصل کرنے کی طاقت ہے. نمبر دو، اتنی کمزوری ہے کہ کچھ بچایا ہوا اٹھا لے نہیں.
اور تیسری بات شاید وہ سب سے زیادہ اس کی عاجزی اور بے بسی کی ہے کہ اس میں اتنی سمجھ ہی نہیں کہ کچھ رزق آئندہ وقت کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ مخلوق رب العالمین ہلاک ہو جاتی ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب حضرات صحابہ میں سے کچھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو خیال آیا کہا کیا بنے گا؟ جو کاروبار کا بنا بنایا سلسلہ تھا وہ گیا، جائیدادیں بھی گئیں، رہائش گاہیں بھی گئیں، تو اب کیا بنے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، میں رب العالمین تو اتنی کمزور ترین، کم سمجھ، عاجز مخلوق کو جو روزی دیتا ہوں کیا مہاجرین کو نہ دوں؟ اللہ یرزقھا، اللہ تعالی انہیں جو اس قسم کی مخلوق ہے یا اسے جو اس قسم کی ہے جس کا ذکر ہوا رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص کر تم ہیں، ایسی مخلوق کو رزق دیتے ہیں تو تمہیں تو اشرف المخلوقات بنا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ اتنی عاجز، کمزور، بے بس مخلوق کو وہ عرش والے رزق دیتے ہیں تو تمہیں نہیں دیں گے؟ اتنی بدگمانی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تم فریاد کرو گے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ السمیع، اس کا ایک یہ فعیل کا وزن ہے، اس میں زیادہ ہونے کا معنی، زیادہ ہونے کی اللہ جانے کتنی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے ہر بات سنتے ہیں، اور پوری کائنات میں کوئی اور نہیں جو ہر بات سنے۔ کروڑوں لوگ بے یک وقت بول رہے ہیں، ہر ایک کی بات کو سنتے بے یک وقت۔ گھر میں 3-4 بچے اکٹھے بولنا شروع ہو جائیں تو باپ سیکھ پاؤ جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ واللہ السمیع، اس کا معنی ایک یہ ہے کہ وہ ہر بات کو سنتے ہیں، اونچی ہو نیچی ہو، بیک وقت ہو، جدا جدا ہو، وہاں ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کمال سننے والے۔ لوگوں میں 6/6، 5/6، 4/6 کے درجات ہیں، اور اللہ پاک کے سننے کی کیفیت کیا ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد العلیم، کوئی فریاد نہ بھی کرے، وہاں ضروری نہیں کہ فریاد کرے گا پھر ان کو خبر ہوگی۔ العلیم یہ بھی فاعل کا وزن ہے جس میں زیادہ ہونے کا معنی ہے۔ ایک ہے عالم، ایک ہے علیم۔ عالم جاننے والا، علیم اس میں 2 معنی اور ہیں۔ نمبر 1 ہر چیز کو جاننے والا، انہ علیم بذات الصدور، ہر چیز کو جاننے والے۔ اور دوسرا معنی کمال جاننے والے۔ ہماری معلومات علم کے مقابلے میں سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں بنتا، باقی سارا سمندر جہالت ہی جہالت ہے ہماری، اور وہ قطرہ بھی ناقص ہے جو ہمارے پاس، اور وہ ہر چیز کو جانتے۔ اور دوسرا معنی پھر جاننے کی جو ڈگری ہے، امتحان میں بچے، لڑکے لڑکیاں پرچہ دیتے ہیں، کسی کی 80 ہیں، کسی کے 90 ہیں، کسی کے 20 ہیں، کسی ان کی معلومات، لیکن اللہ پاک کی جو معلومات اتنی کامل معلومات ہیں، مخلوق دنیا میں رہتے ہوئے اس کا
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا، سارے کا نہیں، کسی چیز کا، اللہ کو اس بارے میں کتنا علم ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی تصور کر سکتا ہے۔ مزید دیکھیے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کا کیا معنی؟ گرامر کی بات سن لیجئے لیکن خلاصہ انشاءاللہ سب سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہوا مبتدا ہے، السمیع العلیم دونوں خبریں ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو، پراپر نون ہو، تو جملہ کا ایک معنی نہیں دو معنی ہوتے ہیں۔ اب گرامر کو چھوڑیے، خلاصہ اس جملہ کا ایک معنی نہیں مسعود صاحب، دو معنی۔ پہلا معنی وہی کمال سننے والے اور ہر چیز کو سننے والے، کمال علم والے اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ دوسرا معنی ان کے سوا نہ کوئی سمیع ہے نہ کوئی علیم، اور دونوں کو ملا کے معنی کیا ہوگا؟ وہی کمال سننے والے، ہر چیز کو سننے والے، کمال علم رکھنے والے اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اس کا تعلق علماء پہ رب اپنی رحمتوں کی برکھا برسے۔ کیا کچھ بیان کر گئے، ہماری خوش بختی کہ ان کے بیان کردہ حقائق کو پڑھیں، سمجھیں اور پھیلائیں، اور بدبختی کہ ان کے قریب نہ جائیں۔ علماء نے لکھا، اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے، جو ہے ان سے لیا، میرے پاس نکمے کے پاس کیا، کہ آیت شریفہ کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ پہلی ذکر کردہ بات اس سے شدید تعلق والا ہوتا ہے۔ کیسے ہے یہاں؟ اتنی کمزور مخلوق، اتنی بے سمجھ مخلوق، اتنی عاجز مخلوق، اللہ پاک کو اس کی ضرورت کا پتہ کیسے چل گیا؟ وہ بولے تب بھی پتہ ہے، نہ بولے تب بھی پتہ ہے۔ اور کائنات میں نہ کوئی السمیع ہے اور نہ کوئی العلیم ہے، تو کائنات میں ان کے سوا کوئی رزاق ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ دکان، نہ نوکری، نہ کھیت، کوئی چیز نہیں ہو سکتی، نہ باپ، نہ دادا، نہ نانا، وہ تنہا رزاق۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ پاک نے ان دونوں تین صفات ذکر کی، تخلیق کی ابتدا کرنی، اس کو دوبارہ لوٹانا اور آسمان و زمین سے رزق دینا، سوالی انداز میں۔ اب اللہ پاک نے پھر سوالی انداز ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی جو تخلیق کی ابتدا کرنے والا ہو؟ ہے کوئی جو مخلوق کو دوبارہ لوٹانے والا ہو؟ ہے کوئی جو آسمان و زمین سے رزق دینے والا ہو؟ اللہ بولو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہارا جواب کچھ اور ہے تو صرف جواب نہ دو، اس کی دلیل لاؤ۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ وقت ہوا چاہتا ہے اسی مقام سے انشاءاللہ الرحمن کل کی بات کا آغاز کیا جائے گا۔